الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے، جبکہ حضرت ابوبکر چاہ رہے تھے کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی، لیکن حضرت عمر نے بیعت کر لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، اور اس کے بعد تمام انصار صحابہ اور تمام مہاجرین صحابہ نے ثقیفہ بنی ساعدہ جہاں جمع ہوئے تھے انصار صحابہ، وہاں پر بیعت ہو گئی۔ وہ تو خصوصی بیعت تھی۔ پھر اس کے دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مجلس بنائی گئی اور وہاں پہ عمومی بیعت کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ثقیفہ میں یعنی ثقیفہ بنی ساعدہ میں ابوبکر کی بیعت ہو گئی تو دوسرے دن ابوبکر ممبر پر تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا بیان کی اور کہا، لوگوں میں نے کل ایک بات آپ لوگوں سے کہی تھی، وہ کتاب اللہ میں مجھے نہیں ملی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عہد مجھ کو دیا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امور کی تدبیر کرتے رہیں گے اور ہم میں سب سے آخر میں رخصت ہوں گے، لیکن جو ان کا گمان تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کہ اللہ کے نبی وفات نہیں پائے ہیں، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے اندر اپنی کتاب باقی رکھی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو اللہ تمہیں بھی اس سے ہدایت دے گا۔ جس کتاب سے اللہ نے نبی کو ہدایت دی تو وہ کتاب ہمارے لیے بھی ہدایت کا ضامن اور ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہوگی۔ جس کی ہدایت اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے شخص پر جمع کر دیا ہے جو تم میں سب سے افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے شخص پر جمع کر دیا جو ہم میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار ہیں، ثانی اثنین ہیں۔ اور اٹھو اور لوگوں بیعت کرو۔ پھر ایک مجمع اٹھا اور پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ دیا، اور اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گم پایا، کیونکہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ بیعت نہیں کر سکے تھے، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس چیز کو محسوس کیا تو بلوایا کہ جاؤ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے لے کر آؤ۔ تو حضرت زبیر کو بلایا گیا۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو یا میری خلافت کو اور مجھے حاکم کے طور پر تسلیم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے خلیفہ رسول، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، اس وجہ سے بیعت نہیں کر سکے۔ اور انہیں جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا گیا، وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی، اور اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بنے، اور ان کی جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا گیا تھا، اس سے ناراض تھے اور وہ بیعت نہیں کر رہے تھے۔ یہ سب جو چیزیں شیعوں کی طرف سے آئی ہیں وہ سب درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ دوسرے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ذمہ داریاں ان صحابہ میں تقسیم کر دی، جیسے وزیر مالیات حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر مالیات بنا دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قضا کے فیصلے پر، یعنی جو مسئلہ آتا تھا اس کو سلجھانے کے لیے یہ دونوں لوگ مقرر ہوئے۔ اسی طرح سے محکمہ کتابت یعنی پوسٹ وغیرہ کا جو کام تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ذمہ داری دے دی. تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد بہت سارے کام جو تھے الگ الگ شعبے بنا کر کے الگ الگ صحابہ میں اس کو تقسیم کر دیا کہ الگ الگ صحابہ کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے. یہ روز دلی جایا کرتے تھے اور بازار میں جو چیزیں فروخت ہوتی تھی وہ فروخت کرتے تھے اور اس سے اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کا ایک گٹھر لیے ہوئے ہیں, اس کو بازار لے کر کے جا رہے ہیں. خلیفہ رسول ہیں اور کپڑوں کا گٹھر لے کر کے بازار جا رہے ہیں تاکہ بیچیں اور بیچ کر کے اپنے گھر کا خرچ چلائیں. ہاں, تو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ حاکم بنا دیے گئے ہیں اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو جو لوگوں کے مسائل ہیں, جو امت کے مسائل ہیں, تو وہ کیسے حل ہوں گی؟ جب آپ اپنی اس چیز میں مصروف رہیں گے تو وہ کام تو دوسرے جو اہم کام ہے اس سے بڑھ کر کے وہ آپ کیسے حل کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کروں, میں اپنے بچوں کو بھوکا رکھوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند نہ ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے؟ آخر کیا کروں, ان کا بھی تو میرے اوپر حق ہے, ان کی بھی میرے پر ذمہ داریاں ہیں, میری اوپر ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, تو کیا کروں میں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ نے پھر یہ مشورہ دیا کہ بیت المال سے روزانہ ایک بکری کا حصہ, یعنی ایک بکری کی جو قیمت ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقرر کر دی جائے کہ روزانہ ایک بکری کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے فری ہو جائیں اور پھر امت کے جو مسائل ہیں ان پر دھیان دے سکیں. دیکھیے صحابہ نے یہ کر کے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ کسی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں یا آپ کی مسجد کا کوئی امام ہے یا کوئی ایسا جسے آپ کسی عہدے پر فائز کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی مشغولیات زندگی جو گزار رہا ہے اس سے وہ فری نہیں ہوگا تو ذہنی طور پر وہ آپ کا کام یا جس عہدے پر آپ نے اسے رکھا ہے وہ اس پہ پورا کھڑا نہیں اتر سکتا. جو شخص ذہنی طور پر خود اپنا پریشان رہے گا, اپنے تعلق سے فکر مند رہے گا, اپنے بال بچوں کے تعلق سے فکر مند رہے گا, وہ امت کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ بتاؤ, وہ دوسرے کے تعلق سے کیسے سوچے گا؟ ایک امام جس کو آج 10,000 12,000 15,000 پر رکھا جاتا ہے, وہ بتاؤ آج نارمل خرچ آدمی خود اپنا محاسبہ کرے, کیا 10,000 12,000 15,000 میں اس کا گھر کا خرچ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو جب امام ظاہر سی بات ہے ہم نے اسے باندھ دیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اور یہاں وہاں سے انتظام کرے گا تاکہ اس کے بچوں کا, اس کے گھر والوں کا, اس کی فیملی کا خرچ چل سکے. جب ہم نے اس کو تنگ کر دیا تو اس نے دروازے دوسرے کھول لیے. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو اور اس حالت کو محسوس کیا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات لینا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں فارغ کرنا پڑے گا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اس طور سے فارغ کر دیا جائے تاکہ انہیں بازار جانے کی ضرورت نہ ہو, ان کے مالی مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دودھ دودھنے کا کام حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے خلیفہ بننے سے پہلے. تو ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون نے کہا کہ آپ تو اب خلیفہ بن گئے ہیں, کیا آپ اب بھی میرے لیے بکری کا دودھ دوئیں گے کہ نہیں دوئیں گے؟ اس نے مذاق کے طور پہ کہا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں, یقیناً جیسے میں پہلے کرتا تھا اسی طرح سے ابھی بھی کروں گا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی بہت ساری ذمہ داریاں جو انہوں نے اپنے کاندھوں پر لے رکھی تھی وہ اسے بخوبی نبھا رہے تھے اور بخوبی اپنا رہے تھے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں حصہ نہیں دیا. یہ شیعوں کی طرف سے ایک اشکال جو پیدا کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مار لیا. یہ لوگ غاصب ہیں, یہ لوگ حق مارنے والے ہیں, اہل بیت کا انہوں نے حق مار لیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی, صحیح بخاری کی مشہور روایت کہ وہ جاتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال غنیمت یعنی مال فی کے طور پر باغ خیبر کا جو بات
فیدق والا، اور دوسرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال کا حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ بھی ایک انسان ہے، دیکھیے صحابہ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی صحابہ یا صحابیات سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں، انسان ہونے کے ناطے انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے، تو صحابہ اور صحابیات کون ہیں؟ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ بیٹی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے تو نبی بھی ہے اور ان کے والد بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جس طرح سے دوسروں کو حصہ ملتا ہے ان کے باپ کی جائیداد میں، ان کے باپ کے مال میں، میرے لیے بھی حصہ ہوگا کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ کہیں مطالبہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے اور آپ ہمیں اس میں سے حصہ دیجیے، اور ازواج مطہرات نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے لیے حصہ جو بنتا ہے اس کے اندر ہمارے میراث میں ترکہ جو ہمارے لیے ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہی جواب حضرت عائشہ نے ان کو بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حنا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور کہا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ وانما یاکل آل محمد من ھذا المال، کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، یعنی انبیاء جو بھی اس دنیا سے چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے تمام امت کے لیے، اس امت کے ماننے والوں کے لیے، اس نبی کے ماننے والوں کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے تم ابھی کھا رہے تھے، اسی طرح سے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمہیں ملتا تھا، اسی طرح سے میں ابھی بھی تمہیں اس میں سے حصہ دوں گا۔ لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں اس میں سے حصہ، جس طرح سے ایک باپ کے مرنے پہ اس کے مال میں سے حصہ اس کے اولاد کو دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ وہ صدقہ ہے، تو میں تمہیں اس میں سے حصہ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو ایک تو چیز یہ کہ دیکھیے بہت سارے صحابہ کو یا بہت سارے صحابیات کو بہت ساری حدیثوں کا، بہت ساری باتوں کا علم بھی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ دریافت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یا میرے ابا کا یہ فرمان بھی ہے کہ انبیاء کا مال جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں کسی کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ جب انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو کہتی ہے کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی میراث کے تعلق سے سوال نہیں کیا کہ مجھے اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مطلب جو اشکال شیعہ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے یہ لوگ محبت کرنے والے نہیں تھے، یہ لوگ دشمن تھے اہل بیت کے۔ آپ سوچیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کی بھی کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے اہل بیت سے؟ ہاں، آپ وہ فتح مکہ کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ جو 95 سال کی عمر کے ہیں، اٹھا کر کے ان کو گود میں لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں کلمہ پڑھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ دیکھ کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ تمہارے والد نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر حضرت ابو طالب کے تعلق سے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور وہ چچا ہیں، اسلام بھی نہیں لائے ہیں، چچا ہیں، ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کی نبی، مجھے اس بات سے کہیں زیادہ اس بات پر خوشی ہوتی کہ کاش ابو طالب اسلام لے آئے ہوتے، اور ابو طالب کے اسلام لانے سے آپ خوش ہوتے تو میں خوش ہو جاتا۔ حضرت ابو طالب کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس قدر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام لاتے آپ خوش ہوتے تو میں خوش ہو جاتا۔ اور یہاں پر لوگ شیعہ یہ رافضی کتے جو ہے یہ اشکال اور یہ شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اہل علم کے اور اہل توحید کے ذہن میں، سلف جو اپنے آپ کو سلفی کہنے والے ان کے ذہن میں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ انہوں نے حصہ مار دیا، غصب کر لیا۔ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ آپ؟ جو اس قدر اللہ کے نبی کے چچا سے محبت کر رہا وہ اللہ کی نبی کی بیٹی سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ ہاں، اللہ کی نبی کی وہ بیٹی جو سب سے چہیتی بیٹی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی عورتوں کی
سردار ہے. ہاں یہ کیا فضیلت حضرت ابوبکر کو پتہ نہیں؟ یہ ساری فضیلتیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی, کیا حضرت ابوبکر کو پتہ نہیں ہے؟ یہ سب پتہ ہونے کے باوجود کیا وہ تکلیف دیتے؟ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ میں صرف وہی کروں گا جو اللہ کے نبی نے کی. جس چیز کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے میں صرف اتنا کروں گا, اس سے آگے کبھی بھی بڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہ کے راستے پر نہیں لے جاؤں گا. اللہ کے نبی نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے, اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے, اسی لیے میں صرف اسی پر عمل کروں گا. ایک اور واقعہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو بہت سارے صحابہ کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے ہیں, لیکن انہیں بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو پتہ نہیں ہے. ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہیں کہ اے امیر المومنین, میرا پوتا مر چکا ہے, میرا پوتا وفات پا گیا ہے, کیا میرے پوتے کے حصے میں دادی ہے, جس کا انتقال ہوا ہے اس کی دادی ہے, آ کر کے کہہ رہی ہے کہ میرا پوتا وفات پا گیا ہے, مر گیا ہے, اس کے مال میں میرے لیے کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں میں نے اللہ کے کلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی, اور نہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس طرح کی کوئی بات سنی. لیکن آپ مجھے موقع دو, مہلت دو, میں صحابہ سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد تمہیں بتلاؤں گا اس مسئلے کا کوئی حل ہے کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مجلس بٹھائی اور اس میں صحابہ کے سامنے یہ سوال کیا کہ اس طرح کا مسئلہ آیا ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتے کے مال میں دادی کو حصہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا. یہ کھڑے ہو گئے, لیکن صرف ان کے کھڑے ہونے پر یا ان کے کہنے پر حضرت ابوبکر نے اکتفا نہیں کیا کہ نہیں, کہ صرف تم نے کہا ہے تو میں مان لوں گا. کہا کہ کوئی گواہ ہے تمہارا, کیا کوئی شاہد اور ہے, کیا کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ دیکھیے کس قدر اسلام نے اسلام کی حفاظت, کس طرح صحابہ نے اسلام کی حفاظت کی ہے, ایک ایک باریک باریک چیزوں کا کس قدر خیال رکھا ہے صحابہ نے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا تمہاری اس بات کی کوئی توثیق کرنے والا ہے؟ ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ غالباً, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتے کے مال میں دادی کو حصہ دیا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو بلایا اور اسے حصہ دلوایا. اب یہ خاتون جس کا اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کے تعلق سے جب اتنے فکر مند ہے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت فاطمہ کے تعلق سے فکر مند کیسے نہیں ہوں گے بتاؤ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ ناراض ہو گئے تھے, وہ وقتی طور پر, دیکھیے تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی, وقتی طور پر ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا, لیکن جب انہیں اس بات کا احساس ہوا, انہیں اس بات کا پتہ چلا, تو وہ ناراض نہیں ہوئی. پھر بعد میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اور اجازت آئی کہ میں فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے کہا کہ ابوبکر صدیق آئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو اجازت دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو بلائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی, اور وہ معاملہ اتنا سلجھ گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب ختم ہو گئے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوش ہو گئی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ ناراض ہو گئی تھی, ناراض کی حالت میں وفات پا گئی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں ویسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ سب باتیں سراسر جھوٹ ہیں, بے بنیاد ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے شیعہ لوگوں کی طرف سے یہ اشکال جو پیدا کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کو, جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے. شیعہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت شمار نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اگر مان لیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں بھی حصہ دینا جو یہ بات ہے, تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ سارا مسئلہ جو ان کی طرف سے شیعوں کی طرف سے آتا ہے خلافت کا, اور وہ اس مسئلے کو, میراث کے مسئلے کو خلافت کے مسئلے سے جوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ غاصب ہیں, دیکھو انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا, یہ کیا وہ کیا, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ تو بیٹی ہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ ملتا اس مال میں سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتا. لیکن ایسا حضرت ابوبکر نے نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کو دے دیا اور حضرت فاطمہ کو محروم کر دیا. اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے. دیا کسی کو نہیں, نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, نہ حضرت فاطمہ کو, نہ حضرت حفصہ کو. اور یہ صرف ابوبکر نے نہیں کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. چاروں خلیفہ میں سے کسی نے بھی اس مال میں سے کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا. تو صرف حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی گنہگار کیسے ہو گئے؟ حضرت علی بھی گنہگار ہو گئے تمہارے حساب سے. تو حضرت علی نے بھی حصہ نہیں دیا ہے. جو تم کہتے ہو کہ یہ لوگ غاصب ہے, ایسا ہے, تو حضرت علی بھی تو حصہ نہیں دے رہے ہیں. اور ایک چیز اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں یہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں, اس وجہ سے ان کو حصہ نہیں ملنا چاہیے, بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, اس لیے ان کو حصہ ملنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, چلو ایک وقت کے لیے اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا اہل بیت میں شامل نہیں ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی بیوی ہے کہ نہیں, یہ تو شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور دوسری بیویاں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. تو جب اگر حصہ کسی کے مال میں سے ملے گا تو صرف بیٹی کو ملے گا, بیوی کو نہیں ملے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف بیٹیوں کو مل جائے بیوی کو نہ ملے؟ تو اگر حصہ ملے گا تو سب کو ملے گا, بیٹی کو بھی ملے گا, بیویوں کو بھی ملے گا. تو جو حصہ نہ دینے والی بات ہے وہ اصل یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کر دیا تھا اور صاف کر دیا تھا کہ ہم جو انبیاء جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے, اس میں کسی کا کوئی حصہ اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو حضرت اور ایک چیز اور کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات نہیں کی تھی حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی اس قدر تھی کہ حضرت فاطمہ وفات پا گئی, حضرت ابوبکر کی بات نہیں ہوئی. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی, جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی روزانہ جاتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی. تو اگر بات چیت نہیں تھی حضرت ابوبکر کی, حضرت فاطمہ کی, تو ان کی بیوی کیسے جاتی تھی حضرت فاطمہ کرنے؟ ان کی گھر پہ جا رہی ہے, ان کی تیمارداری کر رہی ہے, ان کی خدمت کر رہی ہے, ان کی ضرورت جو ہے وہ جا کر کے پیش کر رہی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جائیں اور ان کی خدمت کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی جو چیزیں پھیلائی گئی ہیں وہ سب درست نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز تھی وہ وقتی طور پر تھی. اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی جی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تھی. وہ دوبارہ بیعت کی تھی تاکہ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں انتشار ہے اور اس مسئلے کو لے کر کے یا کسی کے ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے یا ناراضگی تھی اس وجہ سے میں نے بیعت نہیں کی ہے, وہ دیکھ لے اور سمجھ لے کہ میں آج دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں. اور انہوں نے بیعت کر کے یعنی بیعت تجدید کی, دوبارہ بیعت کر کے اس چیز کو جو شکوک و شبہات تھے مسلمانوں کے درمیان یا صحابہ کے درمیان اس کو ختم کر دیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت بہت کم ہے. کتنے مہینے بعد انتقال ہوا تھا حضرت فاطمہ کا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد؟ صرف 6 مہینوں کی بات, صرف 6 مہینے کی مدت تھی بس. تو صرف 6 مہینوں کی مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت بڑے چیلنج آ گئے تھے. مرتدین جو تھے ان کا فتنہ تھا, مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا, اور جو دوسرے قومیں جو تھی وہ مسلمانوں پر حاوی اور غالب ہونا چاہ رہی تھی. تو بہت ساری چیزوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف ہو گئے تھے, اس وجہ سے جا کر کے حال چال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں لے پا رہے تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون تھی, تو پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے خود فکر مند تھی. ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا گہرا صدمہ لگا دیتا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود پریشان تھی, اور کچھ مہینوں کے بعد یہ بیمار بھی ہو گئی تھی.
اور جب یہ بیمار ہو گئی تو ساری فراش مطلب بستر پہ رہتی تھی، گھر سے باہر نکلنا نہ آنا جانا تھا. تو لوگوں نے، ان شیعوں نے اس چیز سے جوڑ دیا. کہتے فاطمہ گئی تھی اپنا میراث کا مال مانگنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور اس انکار کرنے کو اسے ناراض ہو گئی، اور ناراض اس طرح ہوئی کہ پھر اپنی وفات تک بات چیت نہیں کی، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی. جبکہ اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ میں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں تو صحابہ نے اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ دور کر دیا ہے، اس کا حل نکالا ہے. صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ بالکل قطع تعلق، یعنی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بات چیت نہیں، سلام دعا نہیں. اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کسی بھی صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 3 رمضان مبارک سن 11 ہجری کو ہوا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں میں نے، جس میں بہت سارے ان اشکالات کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں تھی. اور ایک چیز اور جو حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ثابت کرتا ہے، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ہی ابوبکر رکھا تھا. حضرت علی نے ابو بکر اپنے ایک بیٹے کا نام ہی رکھا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے محمد، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود لے لیا تھا، اور پھر بعد میں ان کو والی وغیرہ بنایا تھا. تو اگر آپس میں ان کی دشمنی ہوتی یا آپس میں ایک دوسرے سے بغض و نفرت کر رہے ہوتے تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے مطلب ان کے بیٹے کو گود لے رہے ہیں اور ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں. اور ایک دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک موقع پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ خلیفہ رسول، آپ کو یہ شہر مدینہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رہتے ہوئے یا ہمارے رہتے ہوئے آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر جنگ کرنے کے لیے؟ آپ ہمیں حکم دیں، ہم جائیں گے اور ہم کافروں سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پر رہیں اور یہاں کی جو ذمہ داریاں اس کو سنبھالیں. تو علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تو اچھا موقع تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کر رہے تھے خلافت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ تو اچھا موقع تھا کہ حضرت ابوبکر جا رہے تھے، ان جانے دیتے. ہو سکتا ہے وہاں پر جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے تو ان کے لیے راستہ صاف ہو جاتا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں کہ آپ مت جائیں، اور ہمارے رہتے ہوئے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے. تو اس طرح کی جو چیزیں شیعوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے آئی ہیں، وہ سب بے بنیاد اور باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو تھوڑا بہت صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ معاملہ وقتی طور پر تھا. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کا رفع دفع کر لیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو کر اور خوشی خوشی اس دنیا سے خیرآباد تھا. انہیں ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.